अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है कोविड-19 इन्फेक्शन। इससे बड़ी कन्फ्यूजन है। मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके पूछते हैं, कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, कौन सी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, एयरलाइंस आ रही हैं, एयरलाइंस जा रही हैं, अगर हम बाहर जाना चाहें तो हमें क्वारंटीन तो नहीं करना पड़ेगा लंदन में। मतलब एक के सवाल के बाद दूसरा सवाल। और बड़ी कन्फ्यूजन भी है कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो कौन सी वैक्सीन दे रही है, किसको दे रही है, कहाँ दे रही है, इस किस्म के सवाल खड़े हो गए। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी इसके ऊपर अपडेट करके आपको कुछ क्लैरिटी दी जाए और देखा जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ कि आज की सूरत हाल या आज तक की सूरत हाल क्या है। और ये डेटा है ऑफिशियल डेटा ट्रैप वालों का, जो कि ISVR की तरफ से सबको मुहैया किया जाता है। अच्छा, अर्ज़ ये है कि इस वक्त तक कहते हैं कि 9.3 मिलियन या 90 लाख से ज़्यादा टेस्ट्स गवर्नमेंट ने किए अक्रॉस पाकिस्तान। उनमें से वो कहते हैं कि इन्फेक्शन जो थी 6 लाख से ज़्यादा डिटेक्ट की गई, जिसमें से सिंध में कोई 2,60,000, पंजाब में कोई 1,80,000, इस्लामाबाद में कोई 47,000, एट्सट्रा एट्सट्रा। और जो मौत हुई हैं वो कह रहे हैं कि 13,500 के करीब लोग मर गए हैं कोविड से, और पंजाब में कोई 5,500 से ज़ायद, और सिंध में कोई 4,500। अच्छा, ये ऑफिशियल डेटा है। इसके बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि ज़्यादातर टेस्टिंग नहीं हुई, क्योंकि टेस्टिंग होती है उस सिचुएशन में कोई आके कंप्लेन करे या ख़ुद समझे कि मुझे कुछ हो गया है। बेशतर हमारी पॉपुलेशन जो है, जो स्पेशली जो देहातों में है, वो तो टेस्ट वेस्ट नहीं करवाते। उनको कुछ अगर हो भी जाता है तो वो घर में बैठ जाते हैं, और लोग जो उनको उनसे थोड़ा दूर हो जाते हैं, और वहीं वो सारा मसला उनका हल हो जाता है। बहुत ही सीरियस हो तो फिर वो लोकल अस्पताल ले जाते हैं, और वो टेस्टिंग जो है वो रूटीन के तहत टेस्टिंग नहीं होती। दूसरी बात यह है कि टेस्टिंग भी बड़ी महंगी है। आप कोई टेस्ट करवाने जाएँ यहाँ किसी लैब से, तो कम से कम 4,000 या 6,000 रुपये एक टेस्ट के लग जाते हैं। तो इसलिए गरीब लोग तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन गरीब और मिडिल क्लास है। और आजकल के हालात जहाँ की इतनी इन्फ्लेशन हो रही है, इतनी महंगाई हो गई है, जेब कट गई है, तो लोग कहते हैं कोई गल नहीं, घर ही बह जाने हैं, बुखार हो गया, थोड़ा सा खांसी हो गई है, तो रेस्ट करते हैं, या अगर टांगों में दर्द हो रही है तो दबा लेते हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है, और एक्सपर्ट्स का भी ये भी ख्याल है, कि अगर ये कह रहे हैं कि 9.3 मिलियन टेस्ट हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि कम से कम अगर सही तरीके से टेस्टिंग होती, हर सिटीज़न की टेस्टिंग होती, तो कम से कम ये 3-4 गुना ज़्यादा होती। मगर चले, अब तो ये एक स्टेटिस्टिक है। जब इसको स्टेटिस्टिक को हम दुनिया के साथ कंपेयर करते हैं, तो याद रहे कि वहाँ ऑफिशियल तरीके से टेस्टिंग हुई है। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि सबको टेस्ट करना है, या जहाँ भी कोई छोटा मोटा कंप्लेंट आना है, या टेस्टिंग सेंटर्स खोल दिए थे। और हुकूमतें जो थी वो कोई चार्ज कुछ नहीं कर रही थी, कोई पैसे चार्ज नहीं कर रही थी, तो फिर लोग जाके टेस्ट भी करवा लेते थे जब शक होता था। यहाँ तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। सो ये पाकिस्तान का जो डेटा है, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, सीरियसली कंपेयर नहीं कर सकते विद ए ग्लोबल डेटा। चलिए आगे आइए। अच्छा, और ये सिर्फ टेस्टिंग की नहीं, ये इन्फेक्शंस और डेथ्स की भी बिल्कुल सूरत हाल ऐसी है। अगर ये कहते हैं कि 13,500 लोग कोविड की वजह से मरे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे कम से कम दुगने या तिगने मर गए होंगे। अब हमें ये कहा जा रहा है कि एक थर्ड स्पाइक आई है। पिछले 18 महीने में वो कह रहे हैं कि जी पहले एक स्पाइक आई, फिर फ्लैट हो गया, इन्होंने फिर लॉकडाउन्स करने शुरू किए, फिर उसके बाद दूसरी स्ट्राइक आई, क्योंकि जब इन्होंने खोल दिया तो फिर एक और स्ट्राइक आई, फिर ये उन्होंने लॉकडाउन वगैरह किए, फिर तीसरी स्ट्राइक आई, और जो तीसरी स्ट्राइक अब शुरू हो गई है फिर से, अब से फिर डबलिंग शुरू हो गई है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज, और दूसरे नए वेरिएंट्स स्ट्रेन्स के आने शुरू हो गए। अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने आज एक अनाउंस किया है दो चीज़ें। एक तो ये कि दुकानें जो हैं वो 10 बजे के बाद बंद हो जाएंगी, पार्क्स जो हैं वो बंद रहेंगे 6 बजे के बाद, और इंडोर मैरिजेस अंदर आप नहीं कर सकते, घरों के अंदर या हॉल्स के अंदर, बाहर ओपन एयर में कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ रेस्टोरेंट्स वगैरह, डाइनिंग वगैरह, वो कहते हैं बंद करेंगे रेस्टोरेंट्स के अंदर, बाहर बैठ के कर सकते हैं। सिनेमाज कम्प्लीटली बंद कर दिए गए हैं, एंड सो ऑन। अच्छा, अब ये फिर से इक़दामात शुरू है। दूसरी चीज़ जो आज से शुरू हुई है, वो उन्होंने कहा है जी कि फाइनली
اسد عمر صاحب نے کہا آج سے سویلینس کو جو کہ ابو 65 65 سال کی عمر سے زائد لوگ جو ہے ان کو جنہوں نے رجسٹر کیا ہے، رجسٹریشن کا بھی ایک انہوں نے طریقہ بتایا، ایک نمبر دیا 1166، کہتے ہیں یہاں ایس ایم ایس بھیجیں، اپنا CNIC نمبر لکھ کے بھیجیں، ہم آپ کو رجسٹر کر لیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ جس شہر میں ہیں وہاں کس ہسپتال جائیں یا کس سینٹر میں جائیں اور وہاں سے جا کے ٹیکہ لگوا لیں۔ مگر ابھی 65 سے کم کے لوگوں کے لیے کوئی ابھی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا، اب آگے چلیے کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر ویکسینز کتنی ہیں اور کس قسم کی ویکسین لگوانی چاہیے۔ دنیا کے اندر سب سے بہتر میڈیسنز تو یہاں آئی نہیں ہیں۔ جانسن اینڈ جانسن ابھی 3-4 دن پہلے ابھی انہوں نے اوکے کی ہے USA میں، وہ ایک شاٹ لگتا ہے اور وہ دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں ہوتا، اور بڑی زبردست میڈیسن آئی ہے، اس کو جلدی سے انہوں نے کلیئر کیا ہے۔ فائزر کی ہے، ماڈرنا ہے، یہ 3 گلوبل میڈیسنز ہیں جو کہ ایڈوانس کنٹریز میں لگ رہی ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسٹرا سینیکا بھی ہے جو کہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی ہے، اور اس کے بھی 2 شاٹس لگتے ہیں۔ یہ سب جو ہے سوائے جانسن جانسن کے سب کے 2 شاٹس لگتے ہیں۔ اچھا، اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں سچویشن یہ ہے کہ 2 چائنیز میڈیسنس، ایک ہے کینسائنو اور دوسری ہے سائنو فارما۔ سائنو فارما دبئی وغیرہ میں انہوں نے استعمال کی ہے، اچھے رزلٹس آئے ہیں، وہاں بھی ٹیسٹنگ ہوئی تھی، پھر لگی، یہاں بھی اب اویلیبل ہے اور آج سے اویلیبل ہوگی۔ سنا یہ ہے، کیا نہیں سنا، نہیں، اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور جو ڈیٹا ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ ڈوزز چائنا کی طرف سے مفت میں آئے ہیں، آدھے آرم فورسز کے لیے ہیں اور آدھے ہیلتھ ورکرز کے لیے تھی، اور اگر کوئی بچ جائے تو پھر سویلینس کو شروع کر دیں۔ تو اب میرا خیال ہے وہ ہیلتھ ورکرز سے بچ گیا ہے کچھ، بہت سے ہیلتھ ورکرز نے تو لگایا ہی نہیں، جنہوں نے لگوا لیے وہ ہو گیا، اب جو رہ گئے ہیں اب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے سویلینس کے لیے کھول دیا جائے۔ تو آج سے 65 اینڈ پلس کو میرا خیال ہے SMS آنے شروع ہو گئے ہیں، یا آج سے 1-2 دن پہلے بھی آنے شروع ہو گئے ہوں گے کہ جی آئیے اور آ کے اپنا ویکسین لگوائیے۔ یہ ہے سائنو فارم۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی کین سائنو کی یہاں ٹیسٹ ہوئے، 2-3 مہینے ٹیسٹ ہوتے رہے اور کچھ لوگوں نے ڈیورنگ دا ٹیسٹ وہ لگوا لیے تھے۔ وہ 2 شاٹ ہے، اگر آپ لکی تھے تو آپ کو جینیون لگ جاتی تھی، اگر آپ لکی نہیں تھے تو آپ کو پلسیبو لگتا تھا جو کہ پانی ہوتا ہے، وہ کیونکہ ٹیسٹنگ ہو رہی تھی تو اس لیے وہ 2 قسم کی وہ لگا رہے تھے لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ جس کو پانی لگتا ہے اس کا کیا صورتحال ہوتی ہے، جس کو ویکسین لگتی ہے اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کین سائنو جو ہے وہ بھی اپروو ہو گئی ہے اور وہ بھی پاکستان میں اویلیبل ہو جائے گی، مگر یہ کیسے اویلیبل ہوگی، کون اویلیبل کرے گا، حکومت کرے گی، پرائیویٹ سیکٹر کرے گا، اس کے اوپر کوئی علم نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے ابھی تک۔ آگے آئیے، اسپوٹنک رشیا کی ویکسین، اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ یہ بڑی افیکٹو ہے، 90% سے زیادہ افیکٹو ہے اور پاس ہو گئی ہے ہر جگہ پہ۔ ہم سن رہے تھے کہ اسپوٹنک پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اسپوٹنک منگوا لیں، مگر ابھی تک، یہ مہینے سے ہم سن رہے ہیں، مگر ابھی تک اسپوٹنک پرائیویٹ سیکٹر، یہاں لیبارٹریز ہیں، ہاسپٹلز ہیں جنہوں نے بک کی ہوئی ہے، وہ ابھی تک آئی نہیں۔ سننے میں یہ آیا کہ 2 ہفتے پہلے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یار یہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں آ رہی ہے تو ذرا دیکھ لیں، یہ نہ ہو کہ یہ پروفیٹیرنگ ہونی شروع ہو جائے اور جو چیز 500 روپے میں دی جا سکتی ہے 5000 روپے میں نہ روک دیں۔ تو اس کے لیے اوپر پھر انہوں نے لوگوں کو بلایا جو ان کے ایجنٹ ہیں یہاں اسپوٹنک کے، اور جنہوں نے آگے جو اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، لگانے کے لیے ہاسپٹلس نے، تو ان کے لوگوں کو بلا کے ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوئیں تو پرائس کے اوپر کہ بھئی اچھا کتنے کی یہ پڑتی ہے، کتنی پرائس رکھیں گے وغیرہ وغیرہ، اور اچھی بات تھی یہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اس کے اوپر نہ ریگولیشن ہو تو یہ گڑبڑ بھی ہو سکتی تھی، یہ بھی 3-3 4-4 ہزار روپے پہ پہنچ سکتی تھی۔ تو انہوں نے پھر اسٹڈی کیا کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے۔ انڈیا میں سب سے بڑی ویکسینز انڈیا میں پروڈیوس ہوتی ہیں، اور وہاں چائنیز تو نہیں اتنی، وہاں ایسٹرا سینیکا جو ہے وہ وہاں پروڈیوس ہو رہی ہے اور ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے گلوبل بھی، اور کچھ نریندر مودی نے کچھ کنٹریبیوشنز اور ڈونیشنز بھی دی ہیں، میں نے سنا ہے ہمیں بھی کچھ تھوڑی بہت دی ہے۔ ابھی ہم نے سنا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز والے بھی جو ہیں، یہ ایسٹرا سینیکا جو ہے یہ 2.2 ملین ڈوزز، مطلب ہے کہ 22 لاکھ کے قریب ڈوز تیار ہے پاکستان آنے کے لیے ایز اے ڈونیشن، مگر ابھی تک آئی نہیں۔ اب ہم 2 ہفتے سے سن رہے ہیں آج آ رہی ہے، آج آ رہی ہے، آج آ رہی ہے، مگر آئی نہیں۔ وجہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے اس کے لیے، گورنمنٹ نہیں دیتی، تو آپ اور ہم خود ہی بیٹھ کے کچھ ایکسپلینیشن ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ فری آ رہی ہے، جیسے سائنو فارم فری آئی،
میرا خیال ہے گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ یہ ابھی آ گئی، ابھی تو سائنو فارم ختم نہیں ہوئی ہماری، لوگ اتنے جلدی نہیں لگوا رہے، تو ابھی سائنو فارم ختم نہیں ہوئی تو ایسٹرا سینیکا آ جائے گی تو یہ بھی لے کے بیٹھ جائیں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی اس کو نہ امپورٹ کیا جائے، اس کو ابھی روکا جائے جب تک سائنو فارم ختم نہیں ہوتی، تو پھر اس کے بعد یہ جو فری ایسٹرا سینیکا ہے اس کو بلا لیا جائے. اور کین سائنو کا تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اسپوٹنک کا سب سے بڑی ایشو یہ ہے کہ 2 ہفتے ہو گئے. میری چڑیا کے مطابق ایک سمری گئی ہوئی ہے کیبنٹ کے پاس جس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی کہ یہ طے ہو گیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ گورنمنٹ نے بیٹھ کے طے کر لیا ہے کہ اتنے روپے کی یہ شاٹ لگے گی، 2 شاٹس لگیں گے. اور مگر کیبنٹ 2 ہفتے سے مصروف ہے اور چیزوں میں، اور ابھی تک انہوں نے اس کے اوپر غور فکر نہیں کیا اور کوئی فیصلہ نہیں دیا. فیصلہ کسی دن آ سکتا ہے، اور جیسے ہی وہ فیصلہ آتا ہے کہ جی یہ قیمت طے ہو گئی ہے تو یہ پھر امپورٹ ہو جائے گی اور اسپوٹنک بھی پرائیویٹ کلینکس سے ملنی شروع ہو جائے گی. تو اب یہ ہے کہ سائنو فارم چل رہی ہے، اسپوٹنک آنے والی ہے، ایسٹراسینیکا آنے والی ہے. سب سے بہتر ایسٹراسینیکا ہے میرا خیال ہے، اس کے بعد اسپوٹنک سب سے بہتر ہے. تو سب سے بری جو ہے، جو مطلب ٹھیک ہے وہ سائنو فارم وہ اویلیبل ہو رہی ہے ٹو ابو 65. باقی لوگوں کی باری کب آئے گی کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو یہ سچویشن ہے اس وقت ایز فار ایز دا ویکسینس آر اویلیبل. آپ کو کہتا چلوں کہ شروع میں جب یہ ساری بات ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ ایک بہت لمبا چوڑا بجٹ اناؤنس کیا تھا، میرا خیال ہے کوئی 1000 ارب روپے کا. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم یہ پیسے خرچ کریں گے، لوگوں کو دیں گے تاکہ ان کی بے روزگاری جو ہے اس سے وہ بچیں، جو ان کو تنخواہیں جو ان کو نہیں ملیں گی، اور وغیرہ وغیرہ. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بھی انہوں نے کہا تھا پاکستانی جو کہ وہ اویل کرتے ہیں، وہ لیتے ہیں جو، ان کو بھی دے دی جائے گی، پیسے دے دی جائیں گے پورے سال کے، تاکہ اگلے 2 مہینے میں وہ خرچ کریں. یہ مشکل حالات ہیں. مگر 150 ارب روپے کے قریب انہوں نے میڈیسنس اور ٹیسٹنگ اور کووڈ کے لیے رکھا تھا. میرا خیال ہے اس میں سے ایک دھیلا بھی انہوں نے ابھی تک خرچ نہیں کیا. سال تو ہو ہی گیا ہے جب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، کہ ابھی تک ایک دھیلا نہیں خرچ کیا ویکسینس امپورٹ کر کے عام عوام تک پہنچانے کے لیے. اور جو بھی ہے ابھی تک جو فری آ رہی ہیں وہ بھی ڈسٹریبیوشن سسٹم اتنا نااہل ہے کہ وہ ڈسٹریبیوشن سسٹم میں ابھی تک پہنچی نہیں ہے، اور ابھی تک لوگوں کو ویکسینس اویلیبل نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی صورت میں میں تو اس کو بڑی غیر ذمہ دار قسم کا رویہ سمجھتا ہوں. باقی اب آپ پہ ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. اللہ رحم کرے ہم سب پہ. خدا حافظ.